جو میرا خیال ہے، جو میرا ایکسپیرینس ہے، جو نظریہ میں رکھتا ہوں کہ وکالت اور طب مینس کے ڈاکٹرز لوگ جی بالکل اس کو بیسیکلی خدمت ہونا چاہیے، کیونکہ ڈاکٹرز کے پاس اور وکلاء کے پاس لوگ مصیبت کے وقت آتے ہیں۔ یہ قانون کیا ہوتا ہے اور کیسے بنتا ہے، اس بارے میں کچھ بتائیے گا۔ جی بہت گہرا سوال ہے۔ ایک ہڑتال کا یہ بھی آ جاتا ہے مطلب ایک ٹرینڈ ہے، اس میں کچھ موضوعات پہ وکلاء درست بھی ہوتے ہیں کہ ان کو اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے صرف ایک یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اس دن قلم چھوڑ یا کام چھوڑ تو عوام کو سفر بہرحال ان 3 4 5 ریزن سے کرنا پڑتا ہے۔ ٹیکس کے بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں، یہ فائلر اور نان فائلر کے بارے میں بتائیں۔ بہت سارے لوگ جو ہمارے ایسے جن کو اس کی انفارمیشن نہیں ہے، ان کی تھوڑی سی مختصر سی ڈیٹیل بتائیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان ارشد چودھری آج ایک نئے پروگرام اور ایک نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ جو آج مہمان شخصیت موجود ہیں، وکالت سے ریلیٹڈ ہیں، ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں۔ جناب محترم عبد المنان ایڈوکیٹ صاحب، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب شکر اللہ کا، میں امید ہے آپ بھی بخیر ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پاس آئے پروگرام کے لیے۔ یہ آپ کی نوازش ہے، آپ کا بہت شکریہ، آپ کا، آپ کی ٹیم اور آپ کی مینجمنٹ نے قدردانی کی اور ایک فورم دیا کوئی اپنی رائے اور اپنے نالج کا اظہار کرنے کے لیے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تھینک یو جی۔ پروگرام کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ بہت سارے شعبہ جات ہیں، یہ وکالت جو ہے اس کی طرف رغبت کیسے ہوئی، اس کے پیچھے کیا راز و نیاز ہے؟ بچپن سے شوق تھا، گھر والوں کی ڈیمانڈ تھی، یا کیا اور بات تھی کہ آپ نے وکالت کا شعبہ ہی چوز کر لیا؟ ڈاکٹر صاحب اس میں کچھ تو حالات واقعات، ایک میری فیملی میں کوئی ایسا بیک گراؤنڈ نہیں تھا، لیکن کچھ چیزوں میں واسطہ پڑا کچہری سے، تو تب اس شعبے کی اہمیت اور اس کی طرف رغبت ہوئی۔ مطلب کچھ آبائی زمینوں کے کچھ تنازعات کے حوالے سے، کچھ اور میٹرز کے حوالے سے جب واسطہ پڑا تو پھر اس شعبے کی اہمیت کا اندازہ ہوا۔ اور دوسرا اس شعبے کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ سوسائٹی کا سینٹر ہے کچہری۔ اگر آپ پرانے وقتوں کو بھی تھوڑا کمپیئر کریں اور کرنٹ سینیریو بھی دیکھیں تو کچہری ہمارے معاشرے کا ایک سینٹر ہوتا ہے جہاں پہ وزڈم، جہاں پہ شہر کی معاملات اور باقی لوگوں کے جو مسائل اور جو ڈیلنگز ہوتی ہیں، میکسیمم چیزیں آپ کو کچہری میں ملیں گی۔ تو اس سوشل پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے بھی میرا انٹرسٹ اس میں بلڈ ہوا، اور پلس یہ ہے کہ لاء کے نالج کو میں نے سمجھا ہے کہ سارے پروفیشن، سارے شعبہ جات زندگی کے آپ لے لیں تو ان کا کہیں نہ کہیں وہ قانون سے واسطہ ضرور پڑتا ہے۔ تو یہ کچھ وجوہات تھی جن کی وجہ سے میرا انسپریشن مطلب اس لاء کی طرف ہو گیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ارادے میں کامیاب کیا۔ آج پریکٹس کر رہے ہیں؟ ہاں جی، آج جناب خدمت کر رہے ہیں۔ آپ کی نظر میں جناب یہ جو وکالت کا شعبہ ہے کیسا شعبہ ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں ہمارے ناظرین کو۔ جی آپ نے میری نظر پوچھی ہے، لیکن میں پہلے دنیا کی نظر آپ کو زیادہ بتانا چاہوں گا کہ دنیا کی نظر میں اس شعبے کی جو فہم ہے وہ شاید نیگیٹو زیادہ ہو چکی ہے۔ بالکل لیکن میں یہ اگر ذاتی طور پہ جو میرا خیال ہے، جو میرا ایکسپیرینس ہے، جو نظریہ میں رکھتا ہوں کہ وکالت اور طب مینس کے ڈاکٹرز لوگ جی بالکل اس کو بیسیکلی خدمت ہونا چاہیے، کیونکہ ڈاکٹرز کے پاس اور وکلاء کے پاس لوگ مصیبت کے وقت آتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے، کوئی مصیبت، کوئی ایسا آپ کے ساتھ مس ہیپ ہوتا ہے تو پھر ان دو پروفیشنز کی طرف لوگ رجوع کرتے ہیں، پہنچتے ہیں، آ کے رابطہ کرتے ہیں، اپنا مسئلہ بتاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو بڑی امید ہوتی ہے کہ اب یہ ایک بندہ ہے جس سے ہم نے، جس پہ ٹرسٹ کیا ہے، جس سے ہم بات کر رہے ہیں، تو یہ بندہ ہماری اب مدد کرے گا اور ایسے کرے گا کہ ہماری پریشانی رفع کرے گا۔ تو اس حوالے سے مطلب اس سینیریو کے ساتھ میں اس کو مطلب کہہ سکتا ہوں، اور اس کی ہسٹری بھی، مطلب وکالت کو پروفیشن آف لارڈز کہا جاتا ہے، مینس کہ جن کو فکر نہ ہو کہ مطلب معاش کی بھی کہ میں نے اس سے کوئی پیسہ کمانا ہے، یا خدمت کے نظریے سے، مطلب یہ ہسٹری بھی یہی ہے اور ہونا بھی یہ چاہیے۔ دکھ کی بات ہے لیکن کچھ شاید وکلاء کو اس طرح کی حیثیات کو نہیں۔ اصل میں یہ ہے نا کہ ہر شعبہ کوئی بھی آپ دیکھ لیں اس میں نیگیٹو بھی ہے، پازیٹیو بھی ہے، اور آپ نے کہا کہ طب اور یہ وکالت کا، تو میں کہتا ہوں یہ دو شعبے ایسے ہیں
کہ جب بندے کا کوئی بس نہیں چلتا تو پھر آپ لوگوں کے پاس آتا ہے، اور اگر اس کو خدمت حلق کے حوالے سے دیکھیں تو یہ بہت ہی پازیٹیو ہے۔ لیکن آپ نے بات کی کہ کچھ ہمارے دوست ایسے بھی ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہ میں نے پہلے بات کر دی کہ ہر شعبے میں ہوتے ہیں، وہ پرائرٹیز ہر شعبے میں مختلف لوگوں کی مختلف پرائرٹیز ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ کچھ سٹینڈرڈز کو فالو کرتے ہیں، کچھ حسیات وہ حساس مائنڈ رکھتے ہیں، کچھ نہیں رکھتے، کچھ اس کو ٹوٹل کمرشلزم کی طرف لے جاتے ہیں۔ آپ لا کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، یہ قانون کیا ہوتا ہے اور کیسے بنتا ہے، اس بارے میں کچھ بتائیے گا۔ جی بہت گہرا سوال ہے آپ کا۔ مطلب لوگ قانون کو ظاہری نظر سے دیکھتے ہیں لیکن اس کی ہسٹری، قانون میرے اسٹڈی اور میرے سوچ کے مطابق قانون کی بنیاد ایک معاشرے یا ایک ملک یا ایک یونٹ کی روایات ہوتی ہیں۔ اب روایات سے میری مراد یہ ہے کہ مقبول روایات، مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کام، میں، آپ، کوئی اور صاحبان، ہمارے ارد گرد زندگی میں جتنے لوگ ہیں، وہ ایک کام کو ایک طریقے سے ہونا پسند کرتے ہیں، اور دوسرے اگر کوئی اس طریقے سے ہٹ کے دوسرا طریقہ اختیار کرتا ہے تو اس میں ممکن ہے کسی کی دل آزاری، کسی کو تکلیف یا کسی کی حق تلفی ہو، تو جو مقبول روایت ہے اس کو ہی سب پہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے۔ یہی قانون کی بنیاد ہے، مقبول روایات، مطلب کہ جو اس معاشرے میں اچھی سمجھی جانے والی چیزیں ہیں ان کو قانون بنا دیا جاتا ہے تاکہ کوئی بھی اس سے غیر مقبول یا تکلیف دہ والے طریقے پہ نہ جائے۔ تو یہ ہے بنیاد۔ پھر اس کے بعد جو ایولیوشن جس کو میں کہوں گا، لا کی ارتقاء، پھر اس میں قدیم دور کے ہم اس کو قانونی زبان میں میگزمز کہتے ہیں، جن کو آپ عام زبان میں اقوال زری بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن قانون میں وہ میگزم، وہ فارمولے طے ہوئے بہت لوگوں کے، فلاسفرز کے، اور اس وقت جو قانون کے ساتھ ریلیٹڈ لوگ تھے ان کے نچوڑ ہیں کچھ جو انٹرنیشنلی مطلب مانے جاتے ہیں، قانون کے طور پہ مانے جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہر خطے کی، ہر ملک کی اور ہر صوبہ یا کوئی بھی یونٹ ہے، اس کی ضروریات پہ ایک چیز ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اب مثال کے طور پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب انٹرنیٹ نہیں تھا، فون نہیں تھا، تو اس کے متعلق کوئی قانون بھی نہیں تھے۔ پھر جو ضرورت پیش آئی، انٹرنیٹ پہ لوگوں کو مسائل آئے، اس سے پہلے فون پہ لوگوں کو مسائل آئے، تو پھر لیجسلیٹو نے، یعنی کہ قانون بنانے والوں نے اس چیز کی ضرورت سمجھی کہ اس بارے میں بھی قانون ہونا چاہیے۔ پھر کچھ چیزیں متروک ہو جاتی ہیں، جیسے کہ بہت پہلے کچھ مطلب ہم اپنی عمر میں دیکھیں یا اپنے بزرگوں کو دیکھیں تو ان وقتوں کی روایات کچھ اور تھیں۔ اسی طرح معاشرے کے روایات بھی بدلتی ہیں، پھر کچھ چیزیں پرانی جب وہ متروک ہونی چاہیے تو وہ قانون ختم ہونے چاہیے، پھر نئے قانون بننے چاہیے جو نئی معاشرے کی ضروریات کے مطابق ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے وکلاء انصاف کے حصول میں بہت اہیٹ کر دیتے ہیں، اس بارے میں کچھ بتائیے گا کہ کیا مسئلہ ہوتا ہے اس کے پیچھے، کہ کچھ کیس ایسے ہوتے ہیں کہ جو 1-2 ماہ میں بھی حل ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ یہی دیکھا ہے اس کے پیچھے کیا راز و نیاز ہے کہ کیوں اتنی لیٹ ہوتے ہیں؟ جی، کیا یہ وکیل کا بالکل بجا قصور ہے آپ کی، یا جو کلائنٹ ہے یا اپوزٹ جو وکیل ہوتا ہے اس کا ہے، یا کچھ ان کے آپس میں جوڑ توڑ ہوتی ہے؟ کیا بات ہے، یہ تھوڑی سی مجھے ڈیٹیل میں۔ آپ کی آبزرویشن بالکل بجایا، اچھا ایک لائن آپ نے قانون کے حوالے سے پوچھ لی۔ ڈاکٹر صاحب اس میں ملٹی فیکٹرز، مطلب میں اس کو نا، اب جو پہلا آپ کا سوال تھا کہ پاکستان میں قانون، جی میں نے ایولیوشن کی بات کی، اب اس کی بیسک ایک وجہ تو یہ ہے کہ پاکستان میں قانون حالات و واقعات کے ساتھ ڈیولپ نہیں ہوا، اس لیول کا ڈیولپ نہیں ہوا۔ اب مثال میں دوں گا کہ اب بھی قانون کے مطابق ہی ججز نے اور وکلاء نے بھی کام کرنا ہے۔ اب قانون یہ کہتا ہے کہ کسی کو آپ نے عدالت میں بلانا ہے تو اس کا ایک طریقہ، تو ابھی بھی وہ پرانے قدیمی طریقے وہی چل رہے ہیں۔ مطلب اب حالانکہ آپ کے پاس مطلب ساری لیٹسٹ ٹیکنالوجیز بھی موجود ہیں، لیکن قانون ابھی تک ان کو مطلب اس کے برابر نہیں لا سکا، اور یہ لیجسلیٹو کا کام تھا۔ پھر اس کے بعد جو دیر ہے اس کا ایک فیکٹر عدالتیں اور ایک فیکٹر وکیل بالکل بجا یہ بات ہیں۔ اب کچھ کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ اب مثال کے طور پہ میں کھاریاں تحصیل کے اور سالمگیر تحصیل کا میرا زیادہ ایکسپیرینس ہے، یہاں میں دیکھتا ہوں ہمارے جو ججز صاحبان ہیں ان کے پاس ایک دن کا 100 سے زیادہ کاز لسٹ ہوتی ہے۔ اچھا، ایک دن میں ایک جج صاحب کے پاس 100 سے زیادہ کیس ہوتے ہیں۔
اب کچھ چیزیں ان کی مجبوری ہو جاتی ہے کہ مطلب وہ اب اگر انصاف کے تقاضے نہیں پورے کریں پھر بھی غلط ہو جائے گا، لیکن اگر اس کیس کو تیز چلائیں تو باقیوں کو تو نہیں چھوڑ سکتے، ظاہر ہے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، سارے کیسز کو، اپنی کاز لسٹ کو۔ یہ ایک مین وجہ جو تاخیر لوگوں کو انصاف ملنے میں ہوتی ہے، اس کی مین ایک وجہ یہ ہے۔ اس کے بعد پھر میٹر آتا ہے وکیل کہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے دائرہ اختیار میں کیا ہے۔ بالکل ایسے وکیل اور کلائنٹ دونوں ایک پرائرٹی کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ کچھ ہر کیس میں، بلکہ کچھ نہیں، ہر کیس میں ایک فریق جو ہے اس کو جلدی ہوتی ہے اور ایک فریق جو چاہتا ہے کہ نہیں یہ میرے مفاد کے خلاف کیس جا رہا ہے، اس کو لمبا کر دیں جائیں یا سلو ہوتا ہے، اس کو لمبا کرنا ہے۔ تو اس صورت میں موسٹ پروبیبلی کچھ جگہ پہ کچھ وکلاء بھی اس کو پھر لنگر آن کرتے ہیں، لیکن وکلاء نارملی، اب ایک ٹریڈیشنل بات یہ ہے کہ ایک وکیل نے اگر ایک کیس کی فیس لے لی ہے تو وہ کوشش کرے گا کہ بس جلد از جلد وہ ختم ہو، اس کی فیس حلال ہو اور بس اس سے جان چھوٹے۔ اب ایک وکیل ذاتی طور پہ میں کہتا ہوں کہ فرسٹ پرائرٹی اس کی ڈیلے کرنا نہیں ہوگا۔ ہاں کبھی یہ ہو سکتا ہے ذاتی مصروفیات یا کسی تاریخ پہ نہیں پیش ہو سکے، یا کچھ وکلاء کی ایک یہ ہمارے ہاں ایک ہڑتال کا مطلب ایک ٹرینڈ ہے، اس میں کچھ موضوعات پہ وکلاء درست بھی ہوتے ہیں کہ ان کو اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے صرف ایک یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اس دن قلم چھوڑ یا کام چھوڑ۔ تو عوام کو سفر بہرحال ان 3 4 5 ریزن سے کرنا پڑتا ہے، اور یہ دکھ کی بات ہے۔ مطلب میں ذاتی طور پہ بطور وکیل بھی دیکھتا ہوں لوگوں کی تکلیف کو، اور لوگ ایک کارروائی آگے چلنے کی سوچ کے ساتھ یا امید کے ساتھ بڑی دور دور سے، کچھ لوگ مطلب بڑی مشکل سے کرایہ خرچ کر کے آ کے جب عدالت میں ان کو پتہ چلتا ہے کہ آج تو کیس کی کوئی کارروائی نہیں ہوئی یا جج صاحب نہیں بیٹھے ہوئے۔ اچھا ایک اور بات ہے کہ جس طرح آپ نے تو اب بتا دیا نا کہ یہ مسائل ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے لیٹ ہوتے ہیں، زیادہ جو میں نے دیکھا ہے نا وہ یہ دیکھا ہے کہ ہم زیادہ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ہے، یہ بھی کچھ بتائیے گا کہ جتنا کیس لمبا ہوگا اتنی انکم جو ہے وکیل صاحب کو زیادہ ملے گی، یا یہ ہے کہ ان کے پیسے بڑھتے ہیں جب دوسرا آتا ہے؟ یعنی میں نے دیکھا ہے مطلب اس بارے میں آپ تھوڑا سا ناظرین کو بتا دیں کہ کیا یہ واقعی ہے یا یہ نہیں ہے؟ یہ جو بات پہلے آپ نے بتائی ہے وہی ٹھیک ہے؟ میں اس کو بالکل ڈینائی نہیں کروں گا، میں اس مفاد سے بالکل انکار نہیں کرتا، لیکن یہ بہت کم چانسز ہوتے ہیں ایسے کہ ایک وکیل کو لمبا کرنے کا کوئی فائنینشلی فائدہ ہوگا۔ اچھا کیونکہ موسٹلی ہمارے جو ٹرینڈ ہے ہماری بارز میں وہ یکمشت فیس لینے کا ہے۔ تو اس میں جو ایک ڈیل طے ہو گئی ہے وہ ظاہر ہے طے ہو گئی ہے۔ میرے خیال ہے جب ڈیل ہو جاتی ہے تو پھر تو وکیل کا یہ ہوگا کہ اس کو جلدی سے جلدی، کوشش تو اس کی ہوگی مطلب کہ وہ جلد از جلد ختم ہو، لیکن اس میں جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کچھ فیکٹرز جو ہیں وہ مجبوری ہے۔ اس میں کچھ جگہوں پہ وکیل کی سستی کہہ سکتے ہیں یا کچھ پرائرٹیز ڈیفرنٹ کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ باقی 3 4 فیکٹر کو بھی آپ مد نظر رکھیں گے اس چیز کا مطلب وہ سمجھنے کے لیے کہ صرف ایک وکیل ہی اس سارے، اس میں یہ بھی ہے نا کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وکیل اور جس کا کہ HR ہے وہ بھی ہے، جج صاحب نہیں آئے، ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے جج صاحب آئے ہیں تو وکیل صاحب نہیں آئے۔ تیسری یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ دونوں آئے ہو، جج بھی اور وکیل بھی، اور آپ نہ جا سکے، یعنی کوئی نہ کوئی۔ اس میں اب اگر فیلڈ میں تھوڑی ٹیکنیکل بات کریں تو دیوانی معاملات میں اب نارملی کیا ہوتا ہے کہ ایک دن کوئی کیس کی ہیئرنگ ڈیٹ ہے تو اس میں کوئی معاملہ کوئی کارروائی ہونی ہے، اگر اس دن نہیں ہوئی تو اب یہاں پہ نارمل جو روٹین چل رہی ہے وہ 1 مہینے کی تاریخ پڑے گی نارمل میں۔ دیوانی کیس میں 1 مہینہ پھر اس کے بعد آپ کو اگلی تاریخ پہ آنا ہے، تبھی کوئی کارروائی نیکسٹ، یعنی جو بھی آپ کا ہے 1 ماہ کے بعد آنا ہے۔ مطلب یہ میں ورک لوڈ کے حوالے سے جو میں نے ایک بات کی ہے نا پہلے، اس کے حوالے سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب ججز کی مجبوری ہے۔ اب ایک جج ہے ان کے پاس اگر 2200 2400 2500 کیس ٹوٹل لگے ہوئے ہیں، ورکنگ ڈیز اب مہینے میں کتنے ہوتے ہیں، تو وہ اب ایک کیس کی باری آتے ہوئے مہینہ نارملی لگ جاتا ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے باقی کیسز بھی دیکھنے
یہ وجوہات. اسی طرح کچھ چیزیں پھر کلائنٹس کی طرف سے بھی ہوتی ہے. مطلب اس میں ایک یہ کافی بڑا فیکٹر ہے کہ اب کچھ چیزیں وکیل نے یا جج صاحب نے آرڈر کر دینا ہے, وکیل نے گائیڈ کرنا ہے اور سمجھانا ہے کہ دیکھیں یہ ریکوائرمنٹ ہے نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ. اگر مثال کے طور پہ اس میں گواہان اگر لانے ہیں تو وہ کلائنٹ نے خود لانے ہیں, وہ وکیل تو جا کے نہیں لا سکتا. یہ جج صاحب بھی صرف کہہ سکتے ہیں, لکھ سکتے ہیں, آرڈر کر سکتے ہیں, تو وہ کلائنٹ نے خود ہی لانے ہیں. تو مطلب اس طرح کی کچھ, یہ ایک مثال ہے, اس طرح کی کچھ اور ڈاکومنٹس یا کچھ اور چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کلائنٹ کے ہی ذمے ہیں, تو وہ کلائنٹس کی وجہ سے بھی لیٹ ہوتا ہے. مطلب کبھی وہ چیزیں مینیج نہیں کر پاتے, کبھی وہ سمجھ نہیں پاتے, کبھی ان کے بس میں نہیں ہوتی. تو موسٹلی جا کے اکثر ایسا ہوا ہے, میرے ساتھ اپنا بھی ایکسپیرینس اس حوالے سے ہے کہ ہمیں جا کے ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے کہ جیسا وہ ایک کام تھا جو ہمارے ذمہ تھا لیکن ہم نہیں کر سکے, اس لیے ہمیں نیکسٹ ڈیٹ دیتے ہیں. مختصر یہ کہ یہ جو میں نے سوال کیا آپ سے, اس میں صرف وکلاء کا قصور نہیں, ایک فرد کا نہیں ہے, یعنی کافی زیادہ لوگ انوالو ہیں جس کی وجہ سے یہ لیٹ ہوتا جاتا ہے. اکثر دیکھنے میں آیا ہے بہت سے وکلاء جو ہیں بڑے لائق بھی ہوتے ہیں, ہر لحاظ سے وہ ٹھیک ہوتے ہیں, لیکن 3, 4 یا 5 سال پریکٹس کرنے کے بعد اس شعبے کو چھوڑ دیتے ہیں. کچھ کو دیکھا ہے بزنس کر رہے ہیں, دیکھنے میں یا زیادہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو چھوڑتے ہیں اور باہر چلے جاتے ہیں. صحیح. اس کے پیچھے کیا بات ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, یا وہ کون سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں, یا کوئی اور وجوہات ہیں کیوں اس کو چھوڑ دیتے ہیں؟ اس بارے میں کچھ بتائیے گا. ہاں جی, اس میں دیکھیں لائق ہونے کی بات کی تو لائق بہت ساری فیلڈز میں بہت سارے لوگ لائق ہوتے ہیں. اسی طرح قانون کے شعبے میں بھی بہت سے لائق لوگ موجود ہیں. ایک لائق کی ایک قسم ہے کہ آپ تھیوری میں لائق ہوں. دوسرا مطلب وکالت کے شعبے میں جو ایک چیز بہت زیادہ امپارٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی سوشلائزنگ اور پلس آپ کی کورٹس میں پریکٹس, مطلب یہ بہت میٹر کرتی ہے. آپ جتنا لمبا عرصہ آپ کی پریکٹس ہے, یہ جتنا آپ نے انٹرسٹ, یہ جتنا آپ نے استادوں کی تابعداری اور جتنا آپ نے اس شعبے کے لیے ٹائم دیا ہے, وہ آپ کا کچھ سالوں کے بعد ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ کا مستقبل یا آپ کو فائنینشلی اس فیلڈ میں کتنا فائدہ ملنا ہے. اب ایک چیز آپ کہہ رہے ہیں کہ لائق بھی ہوتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کبھی وہ ٹائم نہیں دے پاتے. کچھ وکلاء جو ہیں وہ اتنا خاطر خواہ ٹائم نہیں دے پاتے, یا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کا اپنا مزاج شاید اس فیلڈ سے نہیں میچ کرتا. مطلب جو فی زمانہ ایک روایات اس فیلڈ میں بھی چل رہی ہیں, یا جو کچھ پریکٹسز آج کل مطلب ہم اب اپنی ہی بات کریں, اپنی فیلڈ کی بات کریں, دکھ ہوتا ہے, لیکن ہماری فیلڈ کے اندر بھی کچھ کرپشنز یا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو ہم نہ چاہتے ہوئے بھی مجبور ہے انہی طریقوں پہ چلنے کے. مطلب اس میں رشوت ستانی بھی ایک فیکٹر ہے, بالکل دوسری ٹائپس کی کرپشن ہے, پھر بے ایمانی, ایمانداری کی بات, وہ ایک کافی زیادہ, ہر بندہ ہر سٹینڈرڈز کو میٹ نہیں کر سکتا. بالکل صحیح. یہ ایک میجر ریزن ہے کہ کچھ لوگ پھر جب ضمیر پہ کچھ چیزوں کا بوجھ محسوس کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, مجھے اپنا پرسنل پیس آف مائنڈ جو ہے وہ زیادہ عزیز ہے, میں کسی اور پروفیشن میں زیادہ اچھا چل سکتا ہوں. ایک یہ ریزن ہے چھوڑ جانے کی. کچھ لوگوں مطلب اب جیسے ہماری تحصیل کھاریاں اور تحصیل شاہ عالمگیر, مطلب میرا ان دو جگہ سے زیادہ تعلق ہوتا ہے, تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے. تو مطلب ایسے بھی میٹرز دیکھے ہیں جن میں لوگ آ کے کہتے ہیں کہ نہیں جی بس یہ پیسہ پکڑیں, آپ ہمارے لیے کچھ بھی کریں. تو یہ ایک حقیقت ہے ہمارے معاشرے کی. یہ صرف میں اپنے فیلڈ کی بات نہیں کر رہا, لیکن مطلب میرے تھوڑے سے تجربے میں یہ چیزیں بھی آئی ہیں. اب آ جائیں, اکثر دیکھنے میں آتا ہے یہ جو وکیل ہیں اور پولیس ہے, ان کی کچھ بنتی نہیں ہے. جو بھی ہوتا ہے میں نے اکثر دیکھا ہے. تو یہ کیا وجوہات ہوتی ہیں اس کے پیچھے, اس بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. بڑا نازک سا سوال ہے یہ. مطلب اس میں اب پولیس بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہے, اور پھر عدالتی نظام کے ساتھ جتنے وکیل انوالو ہیں, تو
آئی تھنک سو کہ اتنے ہی پولیس بھی انوالو ہے. اب مثلا یہ اسپیشلی یہ لا کی جو کرمنل فیلڈ ہے یہ اس حوالے سے مطلب یہ ریلیٹ کرتا ہے. تو کرمنل میں جتنا کام ایک وکیل کا ہے اس کے بہت قریب جو ہے وہ پولیس کا کردار بھی آتا ہے. اب پولیس کا جو عمومی کردار ہے وہ اب میں سب کو شامل نہیں کر سکتا لیکن میجارٹی آپ کو پتہ ہے کہ تو پہلے والی بات آ گئی نا کہ اداروں کی طرح نیگیٹو پازیٹیو. دوسرے اداروں کی طرح اس میں جو نیگیٹیوٹی ہے وہ زیادہ ہے. مطلب اس میں ظلم زیادتی جو عام عوام ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں وہ تو ایک اپنی جگہ پہ ہے, لیکن ہمارے پولیس والے جو جس سینیریو اور جس سسٹم کے ساتھ چل رہے ہیں اس میں یہاں پہ کافی ساری چیزیں امپروو ہونے کے مطلب گنجائش ہے. تو عدالت میں جب ایک میٹر آتا ہے نا تو پولیس اور وکیل بہت ساری جگہ پہ آمنے سامنے آ جاتے ہیں کہ جو بات پولیس کہہ رہی ہے وکیل اس کو ڈینائی کرنا ہے کہ یہ صحیح بات نہیں ہے اور وکیل نے اس کو پروو کرنا ہے. پھر کچھ بار پولیس پہ واپس بھی چلے جاتے ہیں کہ یہ وکیل نے انڈیکیٹ کیا ہے تو وہ پولیس والی سائڈ پہ لیپس بن گیا ہے. وہ ایک مطلب وہ ایک جرم تو جس کی تفتیش ہو رہی تھی اس میں کہیں فیورٹزم ہوا ہے یا کوئی برائبری یا کوئی اس طرح والا سین ہو کے ایک غلط چیز آئی ہے تو ظاہر ہے ایک وکیل انڈیکیٹ کرے گا عدالت کے تھرو کہ یہ غلط ہوا ہے. تو یہ ایک بیسک فیکٹر تو یہ ہے. اور دوسرا ایک فیکٹر یہ ہے کہ پولیس کی جو غلط اسپیکٹ ہے پولیس کے اختیارات کا ناجائز استعمال جو لوگ کرتے ہیں پولیس کے لوگ, ان کی ریمیڈی ان کے خلاف جو ریزسٹنس ہے وہ لا کے نالج کی وجہ سے ہو سکتی ہے. مطلب جس بندے کو جتنا زیادہ قانون کا پتہ ہوگا وہ اس کے خلاف اتنا ریزسٹ کر سکتا ہے. تو پھر معاشرے میں ایک وکیل سے زیادہ لا کو ظاہر کون جانتا ہے. یہ ایک وجہ ہے کہ وہ ان کی جو اختیارات کے غلط استعمال یا کہیں ظلم و زیادتی ہے تو اس کو وکیل ظاہر ہے ریزسٹ کرتا ہے. اور وکیل بھی کچھ جگہوں پہ مطلب وہ ڈومینیٹ بھی کرتے ہیں تو وہ بھی اسی حوالے سے کر سکتے ہیں کیونکہ ان کو لا کا زیادہ پتہ ہے. تو یہ ایک بیسک ریزن ہے کہ مفادات کا ٹکراؤ بھی آتا ہے کچھ جگہوں پہ, اور کچھ جگہوں پہ وہ نالج پوائنٹ آف ویو. ایک عام آدمی ہے اس کو نہیں پتا تو اس پہ جو بھی ظلم زیادتی کرے بھلے وہ پولیس والا ہو یا وہ خاموشی سے سہ لیتا ہے. تو یہ ایک مین کنفلکشن کی ریزن پولیس اور وکلاء کی یہ ایک رہتی ہے. لیکن میں نے ریگارڈز بھی دیکھے ہیں. اب آج ٹیکس کے بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں, یہ فائلر اور نان فائلر کے بارے میں بتائیں. بہت سارے لوگ جو ہمارے ایسے جن کو اس کی انفارمیشن نہیں ہے, ان کی تھوڑی سی مختصر سی ڈیٹیل بتائیے گا. جی ڈاکٹر صاحب, لا کی ویسے تو بہت ساری فیلڈز ہیں. مطلب اس میں اب سول, کرمنل, فیملی میٹرز کے ساتھ تو صرف چند لوگوں کا واسطہ پڑتا ہے جس کے ساتھ کوئی اسپیسیفک ایک کوئی ہوتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے. لیکن ٹیکس ایک لا کے حوالے سے پاکستان میں ایمرجنگ فیلڈ ہے. مطلب ویسے ترقی یافتہ دنیا میں یہ نظام بہت ترقی کر چکا ہے, اور پاکستان کا ایک یہ بھی المیہ ہے کہ ہم معاشی طور پہ کمزور بھی اس لیے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی ابھی تک بھی ڈاکومنٹڈ نہیں ہے. مطلب اس میں ہماری گورنمنٹ کو بھی پورے فیکٹس اینڈ فگر نہیں پتہ جس کے بیس پہ وہ اچھی پلاننگ اور پھر اس کے بعد ان کی نیک نیتی یا محنت آتی ہے سرکار کی یا منسٹرز یا بیوروکریسیز کی. تو آپ نے جو سوال کیا ہے وہ پاکستان کے اب بہت ساری عام عوام کا سوال ہے. تو اس میں اگر میں اس جو ایک ٹرم استعمال کیا اپنے فائلر اور نان فائلر, یہ زبان زد عام ہوتی ہے اور پہلا واسطہ جس کا بھی ٹیکس سے پڑتا ہے اس کو یہ بات فیس کرنی پڑتی ہے. جی بالکل. تو پاکستان میں مروجہ ٹیکس قوانین میں سب سے بنیادی یہ چیز اس لیے یہ بنیادی چیز ہے, اور اس کا مطلب اگر آسان الفاظ میں کوشش کروں تو ایک انڈیویجول یا ایک بزنس کا اپنے آمدن, اخراجات اور اثاثہ جات کا سالانہ حساب سرکار کو دینا فائلر کہلاتا ہے. جب آپ کی آمدن ٹھیک ہے, اس میں کوئی مطلب کوئی چھپا ہوا یا کوئی دو نمبری یا مطلب اس طرح کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہے ڈرنے والا, تو پھر آپ کو اپنی آمدن, اپنے اخراجات اور اپنے اثاثہ جات کا حساب سرکار کو دینے میں کیا پرابلم ہو سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک. لیکن یہ پریکٹس اڈاپٹ کرنے میں آپ کو سہولتیں بہت ساری مل سکتی ہیں.
اچھا جی مثال کے طور پہ اب عام آدمی بھی اور پراپرٹی کے حوالے سے مطلب ڈیلنگز بھی ہوتی ہیں، تو گورنمنٹ نے ریونیو اکٹھا کرنے کے لیے پراپرٹی کی سیل اور پرچیز پہ جو ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں، وہ اس سال کوئی اگر دونوں پارٹیز سیلر اور پرچیزر اگر فائلر نہیں ہوتے تو ان کے ٹیکسز کوئی 27% سے بھی زیادہ بن سکتے ہیں. مطلب اس میں کچھ صورتیں ہیں، لیکن اگر وہ دونوں پارٹیز فائلر ہوں گی تو اس میں ان کو کم از کم 12% تک کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے. مطلب یہ میں کچھ اسپیسیفک صورتوں میں کچھ ڈفر بھی ہوتا ہے، لیکن میں ایک جنرلائز ایک بات کر رہا ہوں کہ اتنے % تک کا فائدہ ہو سکتا ہے آپ کو جائیداد کی خرید و فروخت میں. تو کرنا کیا، آپ نے صرف اپنے آمدن، اثاثہ اور اخراجات کا حساب دینا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ اب ایف بی آر نے یا متعلقہ جو محکمے انہوں نے اس کو آسان کرنے کی بھی کوشش کی ہے کہ ایک کوئی تھوڑا پڑھا لکھا آدمی خود بھی کر سکے، لیکن اس میں ابھی بھی اتنی پیچیدگیاں ہیں کہ وہ خود نہیں کر سکتا. اور ریکمینڈڈ بھی یہی ہے کہ آپ کسی کوالیفائڈ بندے کے تھرو اپنی ریٹرنز فائل کریں. اس میں وہ فیسز کے معاملات ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی اگر جائز جو بھی لوگ کرتے ہیں وہ کوئی فیس اتنی آپ کی وہ آؤٹ آف رینج یا وہ نارملی اس طرح نہیں ہوتی کہ مطلب آپ کو بہت بڑا نقصان ہے اس چیز میں بھی. ہاں کچھ چیزوں میں آپ نہ فائلر ہو کے کئی جگہ پہ آپ نقصان اٹھاتے ہیں. مطلب یہ اب اگر آپ ٹیکنیکلی سوال یا کسی ٹائم رکھیں اس چیز پہ ایک ڈسکشن رکھیں تو میں اس کی تفصیلات ساری بتا سکتا ہوں. مختصر یہ کہ اس میں نقصان نہیں ہے اور جب بھی آپ کو ملے گا فائدہ ہی ملے گا. مطلب آپ ان پلانڈ بھی اگر پراپرٹی پرچیز کرتے ہیں، ہمارے پاس موسٹلی لوگ آتے ہیں کہ جو پراپرٹی سیل یا پرچیز کرنے کچہری آتے ہیں تو وہاں پہ ان کو ہم بتاتے ہیں کہ دیکھیں جی اگر آپ فائلر ہوتے تو آپ کی اتنی بچت ہو جاتی، اگر آپ نان فائلر ہیں تو آپ کو اتنے % ٹیکسز فیسز دینی ہے. پھر وہاں پہ وہ ارجنٹ کرتے ہیں، لیکن یہ چیز گورنمنٹ نے بھی اس کو سمجھا ہے. یہ پچھلے سالوں میں اس طرح پھر وہ قانون یہ پچھلے سال کچھ چینج ہو گیا کہ جو ارجنٹ جو بندہ اپنے آپ کو فائلر صرف فیسز کی بچت کے لیے کنسیڈر کروا رہا ہے اس کو بھی پوری رعایت نہیں ملے گی، اور جو بندہ ریگولر اپنے ریٹرنز فائل کر رہا ہے اس کو میکسیمم رعایت ملے گی. تو اس میں جس بندے کے بھی فائنینشیل میٹرز تھوڑے اس لیول کے ہیں یا جس کی فیوچر میں بھی کوئی ایسا پلان ہے تو اس کے لیے یہ بہتر ہے. یہ ہونا چاہیے. جی بالکل ہونا چاہیے، اور اس میں ملکی قومی مفاد بھی شامل ہے اور آپ کو بھی اس چیز کا فائدہ ہی ہوگا، نقصان نہیں ہوگا. جی اب آ جائیں لاسٹ پہ، جو نئے وکالت کی طرف رغبت رکھتے ہیں اسٹوڈنٹ یا جو لوگ آ رہے ہیں، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے لاسٹ پہ آپ اس بارے میں؟ جیسا میرا جو کچھ اپنے ایکسپیرینسز کے حوالے سے بھی اور کچھ فی زمانہ اور فیلڈ میں جو کچھ میں نے دیکھا ہے، میں یہ کہوں گا کہ کوئی بھی ینگسٹرز جو ہیں ان کے لیے فیلڈ آف لائف کھلی ہوئی ہے. کچھ لوگوں کے فیملی میں کچھ پریسیڈنٹس مطلب وہ ہوتے ہیں پہلے سے سیمپل ہوتے ہیں، وہ ان سے انسپائر ہوتے ہیں. تو یہ فیلڈ کوئی بھی ہے اس میں آپ ایک تو ہول ہارٹیڈلی آئیں، آپ پورے دل کے ساتھ اور پوری محنت اور پوری لگن کے ساتھ کسی بھی فیلڈ میں جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دیتے ہیں. اس فیلڈ میں جب ینگسٹرز آتے ہیں تو ان کے لیے کافی مشکلات بھی ہوتی ہیں. مطلب اس میں سٹارٹ میں آپ نے ظاہر اگر گھر والوں کے ایکسپینس پہ آپ نے ڈگری کی ہے، باقی سب کچھ مینٹین کیا ہے، کورس میں آتے ہیں تو سٹارٹ میں آپ کو کوئی اتنی اچھی خاطر خواہ آمدنی توقع نہیں کی جا سکتی. لیکن اس فیلڈ میں جب آپ وہ ٹف ٹائم اچھے طریقے سے گزار لیتے ہیں، اس میں پیشنس اور محنت جاری رکھتے ہیں، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب آپ پہ اگر اصولوں کے ساتھ آپ نے سب کچھ ٹھیک، اللہ کا اتنا فضل ہوتا ہے کہ آپ بہت سارے باقی پروفیشن سے اپنے آپ کو زیادہ پریفرڈ محسوس کرتے ہیں. پہلے محنت ہے، جی بالکل، رول ریگولیشن کا خیال رکھیں، جی ٹھیک ہے، اور محنت کریں تو ایک دن آئے گا کہ ہر طرف سے بالکل ایسے انکم ہو، عزت ہو، شہرت ہو، آپ کا ایک نام ہوگا. بالکل ملتا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ اس فیلڈ میں باقی فیلڈز آف لائف سے زیادہ ملتا ہے آپ کو. مطلب ریگارڈ بھی، ریوارڈ بھی باقی ہر چیز مل سکتی ہے، بالکل مل سکتی ہے. بہت شکریہ. آپ کے آنے سے
بہت ساری انفارمیشن مجھے ملی جو اس سے پہلے مجھے نہیں تھی. مجھے امید ہے ہمارے ناظرین جو ہمارا پروگرام دیکھیں گے، آپ نے جو باتیں بتائی ان کی انفارمیشن میں بھی اضافہ ہوا ہوگا، اور انشاءاللہ مزید بھی گائے بگائے میں آپ کو زحمت دیتا رہوں. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ.